ایک چڑیا نے ایک اللہ والے کو دولت مند ہونے کا کیا راز بتایا۔ اگر آپ رزق یا دولت کی وجہ سے پریشان ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے، اسکپ نہ کریں، پورا دیکھیں۔ ہر جاندار اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے، بلکہ اپنے اپنے انداز میں اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا ہے، اور اس کی دلیل قرآن اور حدیث میں ملتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان بھی سمجھتے تھے، بلکہ آپ جانوروں سے باتیں بھی کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان اور ایک چینٹی کا واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا، لیکن ایک اللہ کے ولی جن کا نام حضرت بابا فرید گنج سکر رحمۃ اللہ علیہ ہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جانوروں کی زبان سمجھتے تھے، بلکہ ان سے بات بھی کر لیا کرتے، خاص کر چڑیوں سے باتیں کیا کرتے تھے۔ حضرت بابا فرید کو بچپن سے ہی چڑیوں سے بہت محبت تھی، اور آپ جب بھی کھانا کھاتے، آپ رحمۃ اللہ علیہ جو بھی کوئی چیز کھاتے تو اس میں سے ضرور بچا کر چڑیوں کو کھلاتے تھے۔ ایک بار بہت قحط سالی پڑی، بارش نہ ہوئی، فصلیں برباد ہو گئی، اور جانور بھی بارش نہ ہونے کی وجہ سے ہلاک ہونے لگے۔ جب بابا فرید نے دیکھا کہ جانور ہلاک ہونے لگے تو حضرت کو بہت دکھ ہوا۔ اس کے بعد آپ حضرت اپنے کھانے میں سے آدھا کھانا کھاتے اور آدھا پرندوں کو ڈال دیا کرتے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں جو اناج تھا وہ بھی پرندوں کو ڈالنے لگے۔ جب حضرت بابا فرید کی والدہ نے یہ دیکھا تو انہوں نے بابا فرید کو سمجھایا کہ اگر ہم نے سارا کچھ پرندوں کو ڈال دیا تو ہمارے کھانے کے لیے کچھ نہ بچے گا، پھر ہمارا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ والدہ کے منع کرنے کے بعد بابا فرید کافی غمگین رہنے لگے۔ ایک بار اپنے گھر کی چھت پر کونے میں جا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر کے بعد ایک چڑیا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئی، اور حضرت کو غمگین دیکھ کر وہ چڑیا پوچھنے لگی کہ آج آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ اس کے بعد حضرت بابا فرید نے ساری بات اس چڑیا کو بتائی کہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے جانور اور پرندے بھوک اور پیاس کی وجہ سے ہلاک ہو رہے ہیں۔ جب میں نے پرندوں کے لیے اپنے گھر سے اناج ڈالنا شروع کیا تو میری والدہ نے مجھے ایسا کرنے سے روک دیا، اس وجہ سے مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے۔ بابا فرید کی یہ بات سن کر وہ چڑیا مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ آپ نہیں جانتے، ہر جاندار کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی جاندار کو پیدا بعد میں کرتے ہیں، اس کا رزق پہلے ہی دنیا میں اتار دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں جتنا لکھا ہے اسے اتنا ہی رزق ملے گا۔ اس کے علاوہ چڑیا نے کہا، دوسرے جانوروں کے بارے میں تو مجھے معلوم نہیں، لیکن جب سے یہ دنیا بنی ہے آج تک کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوئی۔ پرندے اپنے گھونسلے سے بھوکے ضرور نکلتے ہیں، لیکن شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ بابا فرید چڑیا کی یہ بات سن کر حیران رہ گئے اور چڑیا سے کہا، میں نے نیک سے نیک انسان دیکھا ہے جس نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کیا، پھر بھی بھوکا سوتے دیکھا ہے۔ پرندوں کے پاس ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے آج تک کوئی بھی پرندہ بھوکا نہیں سویا؟ اس کے بعد چڑیا نے کہا، ہمیں دو ایسے راز کا پتہ ہے جن کی وجہ سے آج تک کوئی بھی پرندہ بھوکا نہیں سویا۔ اگر کسی بھی انسان کو ان راز کا پتہ لگ جائے، اسے جتنے رزق اور دولت کی خواہش ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ اسے عطا فرما دیں گے۔ بابا فرید نے چڑیا سے کہا، مجھے بتاؤ وہ کون سے راز ہیں؟ چڑیا نے بابا فرید کو بتایا، پہلا راز یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بہت ہی مضبوط توکل۔ ہر چڑیا اللہ تعالیٰ پر توکل رکھتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے آج کی زندگی دی ہے تو رزق بھی دے گا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ آج کے دن مجھے زندہ رکھے اور مجھے روزی نہ دے، اور یہ اسی توکل کی بات ہے جو آج تک کوئی بھی چڑیا بھوکی نہیں سوئی، اور نہ ہی کوئی چڑیا اپنے گھونسلے میں اناج دانا یا کھانا جمع کرتی۔ اور چڑیا کے علاوہ بہت سے پرندے ہیں
कौवा हो या चील वगैरह जो बचा हुआ खाना अपने घोंसले में लाकर रख लेते हैं ताकि वो अगले दिन खाकर अपनी भूख मिटा सके, लेकिन चिड़िया कभी भी अपने घोंसले में खाना इकट्ठा नहीं करती। चिड़िया के सामने चाहे कितना भी दाना या अनाज या खाना पड़ा हो, चिड़िया सिर्फ उतना ही खाएगी जितनी उसे भूख हो। जैसे ही उसका पेट भर जाएगा वो वहाँ से उड़ जाएगी। इसी तरह कोई भी इंसान या कोई जानवर अल्लाह ताला के साथ अपना तवक्कुल मजबूत कर लेता है, अल्लाह ताला उसे मायूस नहीं करता। चिड़िया ने हजरत आप रहमतुल्लाह अलैह को बताया कि दूसरा राज ये है कि मैं एक ऐसा कलमा जानती हूँ जिसकी बरकत से अल्लाह ताला जानवरों, परिंदों, इंसानों, बल्कि जितनी भी दुनिया में मखलूक है उसकी बरकत से सारी मखलूक को रोज़ी अता फरमाता है। वो कलीमा ये है सुबहान अल्लाह। ये कलीमा कहने में जितना हल्का है लेकिन आमाल के तराजू में उतना ही भारी है। एक शख्स ने अल्लाह के नबी से दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के नबी, हम में से कोई 1000 नेकी कैसे कमा सकता है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिसका मफहूम है 100 मरतबा सुबहान अल्लाह कह लिया करो, उसके बदले 1000 नेकियां आमाल नामे में लिख दी जाएंगी और 1000 गुनाह मिटा दिए जाएंगे। दोस्तों, अल्लाह ताला किसी के ऊपर जुल्म नहीं करता, नाउज़ बिल्लाह। ये इंसान के अमल का बदला होता है। अगर खुशी है ये भी उसका अमल है, अगर गम है ये भी उसके आमाल हैं, अगर परेशानी है ये भी उसका अमल है, बस उसकी शक्ल बदली हुई है। इसी तरह हमारे कुछ गुनाह रिज़्क की तंगी की शक्ल में आ जाते हैं, कुछ मुसीबत, परेशानियां और दिक्कतों की शक्ल में आ जाते हैं। हज़रत बाबा फरीद से चिड़िया ने कहा, अगर किसी शख्स को रिज़्क की तंगी का सामना करना पड़ रहा है या वो कर्ज की वजह से परेशान रहता है या कोई शख्स बहुत ज़्यादा दौलतमंद होना चाहता है, वो सिर्फ ये 2 काम कर ले। पहला काम ये है कि वो अल्लाह ताला पर ऐसा तवक्कुल करे जैसा तवक्कुल करने का हक है, यानी अल्लाह ताला पर बहुत ही